الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، عبارت یہاں سے یہ ہماری لا بمؤجل، اسی جگہ سے دوبارہ ہم کریں گے۔ یہ شہید اول کی عبارت آپ یہاں سے لے کر آئیں کہ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِحَالٍ لَا بِمُؤَجَّلٍ، کہ دین کو آپ جو ہے وہ بے کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں حال کے ذریعے سے، ایک طرف جو عوض اس کا رکھیں گے وہ حال رکھیں گے، وہ عوض کیا مؤجل نہیں رکھیں گے۔ اور یہ جو ساری ہماری بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو حال اور مؤجل بعد میں آ رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ بعد العقد ہیں، ٹھیک ہے، یہ قبل العقد کی کیا بحث نہیں ہے۔ یہ جو عوض بن رہا ہے پہلی صورت میں کہ جس میں وہ حال تھا، یعنی اس کی کوئی ادا کرنے کی مدت معین نہیں تھی، وہ بھی کیا ہے؟ بعد العقد بنا۔ اور یہ جو مؤجل ہے یہ بھی کیا ہے؟ بعد العقد بنا، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی کی تفسیر کے مطابق وہاں جو حال کی انہوں نے تفسیر کی تو انہوں نے ایک جملہ وہاں پہ لکھا تھا کہ حال میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مشخص ہو۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یہاں پہ پھر اگر حال کو انہوں نے مشخص بنا لیا ہے تو پھر ان کی حال سے مراد کیا ہے؟ وہ معنی لغوی ہے کہ حال کیا مطلب، یعنی جس کے ادا کرنے کا وقت محدد نہ ہو، یعنی وہ ابھی حال میں ہی ادا کرے گا، استقبال میں ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ حال کی ان سے مراد معنی لغوی آپ لے لیں، یعنی دین حالی ان کی مراد نہیں ہے۔ کون سا والا حال آگا کیا معنی کون سا حال نہیں بات آگئی؟ ہاں، اس حال کا کیا مراد ہے؟ اس مراد دین حال ہے نا، یعنی دین کی دو قسمیں ہیں نا، یا دین حال ہوگا یا دین مؤجل ہوگا۔ دین حال اور دین مؤجل، اب دین حال چاہے مشخص ہو یا جس کا وہ اجل جو مشخص ہو جاتا ہے کیا اسے دین کہتے ہیں؟ نہیں، تو پھر وہ تو دین بالحاضر اور موجود ہو جائے گا، نہیں، اسے دین کہتے نہیں ہے نا، کہتے ہی نہیں جی۔ کہتے نہیں ہے نا، کہ جو حاضر ہو گیا مشخص ہو گیا اسے دین تو نہیں کہتے، تو لہٰذا وہ اسے دین حال بھی نہیں کہیں گے نا۔ یہ جو انہوں نے کہا وَلَا فَرْقَ فِي بَيْعِهِ بِالْحَالِ بَيْنَ كَوْنِهِ مُشَخَّصًا، بین کون مشخصاً، یعنی بین کون الحال مشخصاً و مضمونا، وہ جو آپ چیز حال میں دے رہے ہیں وہ چاہے مشخص ہو یا مضمون ہو۔ اس کا مطلب یہاں پہ حال سے ان کی مراد کیا ہے؟ شہید ثانی کی دین حالی مراد نہیں ہے ان کی، یعنی وہ سمن جو شہید وہی اول حال کی تو جو ہے، حال سے مراد وہ ہے نا دین ان کی تو دین حالی مراد ہے۔ نیچے کہا لا بمؤجل، جی جی ویسے اچھا شہید ثانی آ کر اس کو چینج کر رہے ہیں، شہید ثانی نے جو تعبیر استعمال کی، اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے حال میں ہاں، اس سے مراد انہوں نے حال سے مراد کیا لیا؟ حال ہی لیا، زمانہ لیا، یا حال سے مراد آپ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے دین حال مراد نہیں لیا بلکہ ایک ایسا عوض مراد لیا کہ جس کے ادا کرنے کا وقت محدد نہیں ہوتا، مشخص ہو گیا تو مدت ہی ہو گیا نا، خارج میں رکھ دیا۔ زمانہ کا حال دن کو کیسے لیا؟ حلالہ تو زمانہ ہے ہی نہیں، مشخص اگر حال آپ ہوتا ہے، معین کے حوالہ بارے سے میں لے لیں تو کیسے ہو؟ نہیں، یہ حال مشدد تو نہیں ہے، ویسے مشدد پڑھ رہے ہیں یہاں پہ سر۔ مشدد ہے نا، اچھا، ہاں سر، اگر یہ مشخص کو معین لے لیں تو کوئی بھی لیں، یہ مضمون کے مقابلے میں آپ نے لینا ہے، مشخصاً و مضموناً۔ مضمون کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے غیر مضمون ہوتی ہے، آ سکتے ہیں نا معین مضمون کے مقابلے میں۔ معین خارج میں کرنا پڑے گا نا، یعنی کلی فی ذمہ نہیں رکھنی پڑے گی، خارج میں معین کریں گے، خارج میں مشخص کریں گے، جو بھی ہوگا خارج سے اس کا تعلق بنائیں گے۔ تو صحیح ہے نا، ایک مدت معین کی مدت معین حال تھی، بھی ہو جائے گا۔ نہیں، مدت معین ہوگی، مدت معین ہوگی تو مؤجل میں چلا جائے گا نا۔ ہاں، مدت اچھا مشخص، یہاں مشخص مراد خود اس کا ہے، اس چیز کا حال، جو چیز ہے نا اس چیز کو حال کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی تو ہم اسی کے اوپر رہتے ہیں کہ اصل بحث کس کی ہے؟ دین کی ہے، کہ دین، اور وہ بھی دین کون سا؟ ایک عوض قبل العوض جو ہے وہ دین ہے جس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیع الدین، اور بد دین میں جو با کے بعد دین آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ بعد العقد والا کیا دین آ رہا ہے۔ تو شہید اول کا یہ نظریہ ہے کہ بیع الدین بالدین یہ کہاں پہ صدق کرتی ہے؟ اگر بالدین میں جو دین آ رہا ہے وہ بعد العقد ہو اور کیا ہو؟ مؤجل ہو، تو یہ بیع الدین بالدین صدق کرتی ہے۔ اور اگر بالدین میں جو دین بعد العقد آ رہا ہے وہ اگر حال ہوا تو پھر یہ بیع الدین بالدین کے صدق نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بحث ہے۔ اور شہید ثانی کا ان سے کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی جب بالدین سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے دین،
تو وہ جو بعد میں آنے والا ہے چاہے وہ حال ہو یا مؤجل ہو، دونوں صورتوں میں بیع الدین بالدین صدق نہیں کرتی. ٹھیک ہے، چونکہ بعد الگ بن رہے ہیں. ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ آج کے درس میں کیا ہے بیان کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید ثانی کا ایک فہم ہے. انہوں نے کہا کہ بیع الدین بالدین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو با ہے با مقابلہ ہے، با مقابلہ کو بیع عوض بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ با سے پہلے ایک چیز ہے اور با کے بعد بھی چیز ہے، دونوں چیزوں کو آپ رکھیں، رکھنے کے بعد آپ کہیں کہ یہ عوض ہے اور یہ معوض ہے. دونوں چیزیں رکھنے کے بعد کہیں کہ ہم ان چیزوں کو درمیان کیا کر رہے ہیں؟ تقابل کرا رہے ہیں کہ یہ اس کی جگہ پہ اور وہ اس کی جگہ پہ ہے. تو لہٰذا پہلے دو چیزیں ہوں گی اور اس کے اوپر پھر کیا آئے گا؟ تقابل آئے گا. پہلے دو چیزیں ہوں گی پھر وہ کیا بنے گی؟ عوض اور معوض بنے گی. تو اب جب بیع الدین بالدین کہا تو دونوں جگہ پہ دین دین ہے نا، درمیان میں کیا آ گئی؟ بیع آ گئی. تو جب با کو آپ نے بیع عوض کہا، بیع مقابلہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ عوض اور مقابلہ سے پہلے دو کیا ہونے چاہیے؟ دین ہونے چاہیے. جب دونوں دین ہونے چاہیے تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ قبل عقد البیع، ابھی جو بیع ہو رہی ہے اس سے پہلے دونوں کیا ہونے چاہیے؟ دین ہونے چاہیے. تو روایت اس کو بیان کر رہی ہے. جبکہ ابھی ہماری بحث کیا ہے کہ ایک تو دین ہے لیکن جو دوسرا ہے وہ دین پہلے سے نہیں ہے، وہ ابھی عند العقد کیا بن رہا ہے؟ دین بن رہا ہے. جب وہ عند العقد دین بن رہا ہے تو پھر اسے بیع مقابلہ آپ نہیں کہہ سکتے. بیع مقابلہ کا مطلب کیا ہے کہ دین کا دین سے تقابل کرانا تھا نا، تو ابھی آپ دین کا غیر دین سے تقابل کرا رہے ہیں. تو دین کا دین سے تقابل تب بنتا ہے کہ جب آپ اس کو پہلے سے دین مانیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کیا کہتے ہیں کہ دو پہلوانوں کی لڑائی کیسے بنتی ہے؟ کہ جب دونوں پہلے سے کیا ہوں؟ پہلوان ہو. دوسرا پہلوان ہو ہی نہیں تو آپ کہیں دونوں کا مقابلہ کرا رہے ہیں. اب کیوں مقابلہ کرا رہے ہیں؟ جی وہ سال بعد آئیے گا جب دوسرا کیا پہلوان بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے پھر اس کا مطلب بیع مقابلہ تو نہ ہوئی نا. تو آپ ابھی سے تو یہ نہ کہنا کہ ہم دونوں کا مقابلہ کرا رہے ہیں. تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں ابھی مقابلہ نہیں کرواتے، انشاءاللہ جب یہ پہلوان بنے گا، یہ زندہ ہوگا، پھر اس ٹائم پہ کیا دوبارہ اعلان کریں گے. تو جب مقابلے کی بات ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں اسی صورت میں موجود ہیں جیسا آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے اوصاف شاہ صاحب، یہ مقابلے کی تفصیل ٹھیک ہے نا؟ نہیں صحیح ابھی تک میں نے اچھا مقابلہ اس کے علاوہ مانو میں ہم دیکھ رہے ہیں خارج میں جو استعمال ہو رہا ہے بیع مقابلہ، اس کے ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں کی جنس یا جو ہے نہیں، ایک بندے نے کہا کہ دین کا دین سے مقابلہ کرنا ہے، اس نے لفظ کیا بولے؟ دو دفعہ دین بولا. دین کے دین سے مقابلہ کرنا ہے. ہم یہ کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ کیا نام ہے قبل الوقت جو ہے دین ثابت کر رہے ہیں کس چیز سے؟ چونکہ با مقابلہ ہے، یہ الگ بات ہے. ہاں تو ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں دین کا دین سے تقابل کرانا ہے تو دین کا دین سے تقابل کرنا، ہاں کیا مطلب؟ دین سے تقابل یعنی دونوں دین ہوں گے نا پہلے؟ ضروری ہے کہ دونوں دین ہو. ہاں تبھی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ استعمال ہو گئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے یہاں پر جو ہے وجہ سے دونوں دین ہیں. ہاں با کی وجہ سے جو ہے دونوں دین بنا، یہ مشکل ہے. نہیں خود تقابل، لفظ سے تقابل کب بولا جائے گا؟ با کو چھوڑ دیں. تقابل تو ایسے بھی استعمال ہوتا ہے، ضروری ہے کہ دونوں نہیں تقابل جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کا دین سے تقابل، جب یہ لفظ بول رہے ہیں دین کا دین سے تقابل، دین کا دین سے تقابل ابھی ہم نے سمجھنا ہے اس عبارت سے، اسی کے لیے تو باب کو دلیل بنا رہے ہیں. اس سے پہلے تو ثابت نہیں ہے کہ دین کا دین سے تقابل ہے. وہی نا ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جملہ بولا جائے گا دین کا دین سے تقابل تو اس سے کیا سمجھ آپ کو آتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے مقابلہ لگایا ہے، دین کا دین کے اوپر مقابلہ لگایا ہے اور بیع مقابلہ دین کے اوپر لگا دیے، تو اس کا مطلب پہلے سے دین ہوگا نا، تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تقابل اس سے کرانا ہے. پہلے سے دین ہی نہ ہو تو یہ جملہ ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے بولنا. ہاں یہ تو ہمارا حاصل ہے نا، جب با کو ہم یہی تو دلیل ہے نا کہ یہ جملہ بولنا آپ کا تب ٹھیک ہوگا کہ جب پہلے سے دونوں دین ہوں گے، پھر آپ تقابل کروائیں. تو ہم نے کون سا یہ کرے کہ یہ جملہ اس طرح جملہ ہاں ورنہ یہ جملہ ہی آپ نہ بولتے، یہ جملہ ہی نہ بولتے. ہاں بیع مقابلہ کو استعمال کرنے کے مجاز ہم تب ہیں، اجازت ہمیں تب ہے اس کی جب یہ پہلے سے ہونا، وإلا ہمارا استعمال صحیح نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ڈالر کو ڈالر سے چینج کرانا ہے، جب یہ جملہ بولتے ہیں اگر ڈالر کو ڈالر سے چینج کرانا ہے، اس کا مطلب کہ دونوں جگہ پہ ڈالر ہوں گے نا، ان کو تبھی آپ چینج کرائیں گے نا. اب ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں نہیں ڈالر تو ہے نہیں لیکن وہ بعد میں ڈالر بنے گا، پھر میں چینج کرا رہا ہوں. صاحب دو باتیں ہیں نا، دین اور دین کے دین ہونے میں ہمارا کہ نہ ہونے میں اشکال نہیں ہے صاحب. دین کا قبل از وقت دین ہونا یہ اس میں اشکال ہے، یہ آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ جب آپ بیع کر رہے ہیں، دین تو ہے، دین تو ہم مان رہے ہیں. لفظ کیا ہے؟ بیع الدین بالدین. جب یہ بیع کر رہے ہیں، بیع کس کے اوپر واقع ہو رہی ہے؟ دین کے اوپر واقع ہو رہی ہے نا، دین کے اوپر واقع ہوا، دین کے ساتھ دین کی بیع واقع ہو رہی ہے، دین کے مقابلہ میں دین کی بیع واقع ہو رہی ہے. تو بیع جب واقع ہو رہی ہے تو پھر بیع کے بعد دین ہوگا یا بیع سے پہلے دین ہوگا؟
دیکھیں نا بے میں دو چیزیں ہیں نا, ایک سمن ہے ایک مسمن ہے. بے کے بعد دین ہوگا, بے سے پہلے کیسے دین ہوگا؟ اگر بے کے بعد دین ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ پھر جملہ نہ کہیں کہ میں دین کی دین سے بے کر رہا ہوں. ہاں آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ میں دین کی دین سے بے نہیں کر رہا, میں دین کی ایک طرف سے بے کر رہا ہوں دوسری طرف دین نہیں ہے, لیکن وہ بعد میں دین بن جاتا ہے. تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بے کی دین کی جو ہے ہم بعد العقد والی دین سے وہ کر رہے ہیں. ہاں تو پھر مقابلہ نہیں, آپ تقابل کا لفظ پھر غالب میں غلط استعمال کیا نا. آپ سیدھا کہہ دیتے کہ میں ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں چینج نہیں کر رہا, ڈالر کو میں روپے کے بدلے میں چینج کر رہا ہوں, لیکن میں چینج جب کر لوں گا تو اس کے بعد میں اسے ڈالر بنوا لوں گا. آپ یوں کہتے ہیں, تفصیل کہتے ہیں بعد میں اسے ڈالر بنوا لوں گا. فرض کریں ڈالر کو پیسے سے چینج کروا لوں گا, پیسے کو بعد میں کیا ڈالر بنوا لوں گا, یوں آپ کہہ دیتے ہیں. ہاں آپ شروع سے کہہ رہے ہیں جی میں نے ڈالر کو ڈالر سے چینج کرنا ہے, ڈالر کو ڈالر سے چینج کرنا ہے, حالانکہ چینج کس سے کر رہے ہیں, ڈالر کو پیسے سے چینج کر رہے ہیں, تو یہ عنوانی صادق نہیں آئے گا. تو چونکہ آپ یہ تقابل کرا رہے ہیں نا کہ اس سے میں نے تبدیلی کرنی ہے, تو اسی وجہ سے شہید ثانی نے فرمایا کہ بھئی تعلق کے بعد کا یہاں سے بڑا فلسفہ ہے. تعلق کے بعد مقابلہ کے لیے آتا ہے, عوض کے لیے آتا ہے. جب مقابلے اور عوض کی بات ہو رہی ہے تو جن چیزوں کو بھی آپ نام لیں گے وہ مقابلے سے پہلے ان کے اندر وہ صدق آنا چاہیے, نام عنوان صدق آنا چاہیے. واضح؟ ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں آپ کیا نام ہے, ڈالر کو آپ ڈالر سے آپ کہتی ہے کہ مثال کے طور کس سے آپ نے کیا نام ہے دینار لینا ہے, دینار ہے اس کے پاس, آپ کہتے ہیں میں اس ڈالر کو جو ہے ڈالر کے بدلے آپ کو دوں گا. یا مثال کے طور پر ڈالر جو ہے ایک ضعیف ہوتا ہے, مثال کے طور فرق ہوتا ہے نا, ہوتا تو ڈالر ہے نا کم از کم. بتا دو نا, اب جب کہتا ہے کہ میں اس کے کیا نام ہے یا اس کے پاس جو ہے دینار وہ ضعیف ہے, تو آپ بعد میں وہ چینج کر سکتے ہیں نا سب, بعد میں چینج کر سکتے ہیں اور چیز ہے, لیکن جب بے ہو رہی ہے تو اس وقت ہونا چاہیے. بہرحال اس کے اوپر آپ مزید غور کریں, ہم مزید کیا بحث نہیں کرتے. آپ کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا لا بمؤجل, یہاں سے عبارت پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, ترتیب عبارت کیا بنے گی کہ یصح بیعہ بحال, کہ دین کی بیع جو ہے وہ حال کے ساتھ صحیح ہے. لا بمؤجل یعنی لا یصح بمؤجل, مؤجل کے ساتھ صحیح نہیں ہے. مؤجل کے ساتھ صحیح نہ ہونے کی دلیل کیا ہے, وہ شہید ثانی نے کیا یہاں پہ دلیل دی ہے کہ مؤجل کے ساتھ صحیح ہونے کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ مؤجل کے ساتھ کریں گے تو مؤجل بھی کیا ہوتا ہے, دین ہوتا ہے, اور شروع میں بھی کیا ہے, دین ہے, بیع الدین بالدین. تو یہ کیا ہو جائے گا, لأنہ بیع دین بدین, یعنی لأن بیع الدین بمؤجل. کون سا مؤجل؟ جو بعد العقد ہے. بعد العقد والے مؤجل کو بھی ہم دین کہتے ہیں. چونکہ بعد العقد والے مؤجل کو بھی ہم دین کہتے ہیں تو اس کے اوپر سیدھا سیدھا یہ جملہ فٹ بیٹھے گا کہ آپ نے جی بیع کی ہے دین کی, دین کے ساتھ بیع کر لی ہے. ٹھیک ہے. وفیہ نظر. اب یہاں پہ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل دی گئی ہے کہ اس کو جی ہم بیع الدین بدین کہیں گے, اس میں کیا جی ہمارا کیا اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے کہ یعنی اس کو ہم بیع الدین بدین نہیں کہہ سکتے بھئی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لأن دین الممنوع منہ, کیونکہ وہ دین کے جس سے روکا گیا ہے, بیع الدین بدین میں جو روکا گیا ہے اس مثال میں, اس دین سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ما کان عوضا, کہ جو عوض بنے, لیکن حال کون دین, کس حالت میں عوض بنے کہ وہ پہلے سے کیا ہو, دین ہو, پہلے سے اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ وہ دین ہو, پھر آپ اسے کیا بنائیں, عوض بنائیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے روایت میں کہ وہ پہلے سے دین ہوگا پھر عوض بنے گا؟ وہ کہتے ہیں بے مقتضا تعلق الباء بہی, با جب بھی اس بعد والے عوض جو دین واقع ہو رہا تھا اس دین کے اوپر جب یہ با لگی تو اس بات کا تقاضی کیا ہے کہ یہ با عوض کے لیے آ رہی ہے, با تقابل کے لیے آ رہی ہے. تو تقابل کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ جملہ بول رہے ہیں کہ دین کا دین سے تقابل کرنا ہے. تو دین کا دین سے تقابل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کیا ہوں گے, پہلے دین ہوں گے پھر بعد میں اس کے اوپر با لگائیں گے اور آپس میں ان کا کیا کریں گے, تقابل کرائیں گے. یعنی الباء التقابل یقتضی ان یکون تقابل بین دینین قبل العقد قبل المعاملۃ ان یکون کلاہما دینا, کہ وہ دونوں کے دونوں کیا ہونے چاہیے, دین ہونا چاہیے. یہ تقابل بنتا ہے. یہ جو بات ذکر ہو رہی ہے یہ تقابل کو ایجاد کرنے کے لیے, ہاں تقابل کو ایجاد کرنے کے لیے, نہ کہ یہ دین بنانے کے لیے. اس کا مترادف تو یہی بنے گا نا کہ بات ایجاد تقابل ہے. ہاں بعد اب یہ جب تقابل آ گیا ہے تو تقابل میں ان دونوں کا دین اس وقت کہیں گے جب پہلے سے دین کہہ رہے ہیں. ہاں پہلے سے دین, تقابل کس کا کروانا ہے, دو دینوں کا آپس میں کرانا ہے نا تقابل. تو لہٰذا دو دین پہلے سے ہوں گے تو پھر ان کا تقابل ہوگا نا. جب دوسرا دین تھا ہی نہیں تو اس کا پھر تقابل کیسے ہوگا, وہ تو غیر دین کا تقابل ہو جائے گا. بن رہا ہے دین, اس پر عنوان میں کیسے فٹ کروں, کیسے یعنی عنوان اگر فٹ کر بھی دیں تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ پھر تقابل نہ ہوا, دین کا دین سے تقابل نہ ہوا. ٹھیک ہے, یعنی تقابل الدین بالدین یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ان یکون کلاہما دینا قبل العقد.
ٹھیک ہے یا کہ قبل العقد بے بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں اندل وہی حالت بے میں ہوں، یعنی پہلے حالت بے میں ہوں، یہ نہ ہو کہ بے کے بعد وہ بنے. جی جی ٹھیک ہے. والمضمون عند العقد، اور عقد کے دوران، عقد کے وقت آپ جس کو مضمون بناتے ہیں، مضمون عند العقد کیا مطلب کہ قبل العقد وہ کیا مضمون نہیں تھا، جی ابھی آپ نے عقد بے کیا تو عقد بے کے وقت وہ کیا بنتا ہے، مضمون بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیس بدین، اس کو آپ دین نہیں کہہ سکتے، اس کو بے دین نہیں کہہ سکتے. یہ جو روایت والا بے دین ہے نا وہ والا نہیں کہہ سکتے. بالکل. ویسے تو اسے دین کہہ سکتے ہیں نا، لیکن انما یصیر دینا بعدہ، بعد العقد یعنی بعد العقد، وہ دین کب بنتا ہے، عقد کے بعد بنتا ہے، وگرنہ عقد سے پہلے وہ لیس بدین، وہ بدین نہیں ہے جو روایت کے اوپر آیا ہے کہ بیع دین بدین ہم کرنی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بدین نہیں ہے عقد سے پہلے تو فلم یتحقق بیع دین بہی، تو اب اس عوض کے ذریعے سے بیع دین متحقق نہیں. بد دین کیا متحقق نہیں ہوگی، یعنی فلم یتحقق بیع دین بد دین، بہی کی دین کی طرف پلٹیں صحیح ہے. تو بیع دین بد دین متحقق نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس بدین دوسرا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ بدین تب ہے کہ جب عقد ہوگا، ہم کہیں بھی عقد سے پہلے تو نہیں ہے نا، ابھی ہم جب تقابل کرانا چاہ رہے ہیں، عوض واقع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت وہ دین نہیں ہے. جب اس وقت وہ دین نہیں ہے تو پھر دین بدین آپ کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو جی ہم دین کہیں گے، ابھی مصنف نے کیا کہا کہ وہ دین نہیں ہے بھئی، وہ بعد میں دین بنے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو دین کہیں گے، یعنی ہم اس مضمون کو بھی دین کہیں گے کہ الذی یصیر دینا بعد العقد، کہ جو بعد العقد البیع بھی دین ہوتا ہے اس کو بھی ہم ابھی سے دین کہیں گے، تو پھر مصنف کیا کہیں گے، آپ کی بات کے اوپر اعتراض آئے گا. ٹھیک ہے. وَلِأَنَّهُ يَلْزِمُ مِثْلُهُ فِي بَيْعِ بِحَالٍ، کہ اسی کی مثل پھر لازم آنا چاہیے کہاں پہ، فی بیع بحال. وہ بھی تو دین ہے. ٹھیک ہے. مثلو کیا مطلب، یعنی اسی کے مثل، دین المعجل. ہاں یعنی اس میں آپ ایک جملے کو رکھیں گے مخفی، جس کو بھی ہم نے بیان کیا جی ہاں. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ھذا الذی یصیر دینا بعد العقد یقال له دینا، یقال له بدین، ہاں اس کو کیا کہتے ہیں، بدین کہتے ہیں. اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یلزم مثلہ، پھر اسی کی مثل دین بدین بنے گا. کہاں پہ بدین بنے گا، بحال، حال میں بدین بنے گا. جب اس کو آپ بدین کہہ رہے ہیں تو پھر وہ بھی تو دین ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی تو بعد العقد دین بنتے ہیں اور یہ بھی بعد العقد دین بن رہا ہے. فرق کہاں پہ آپ کا، فرق فقط یہ ہے کہ اس میں اشتراط اجل ہے اور اس میں اشتراط اجل نہیں ہے. تو اس فرق کی وجہ سے کیا دین میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، دین میں فرق نہیں پڑے گا، دونوں دین رہیں گے. کیوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ شرط معجل بھی دین ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں دین معجل بھی دین ہوتا ہے اور دین حالی بھی کیا ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، دونوں دین ہی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وَلِأَنَّهُ يَلْزِمُ مِثْلُهُ یعنی یلزم مثلہ، یعنی یلزم مثلہ مثل بیع الدین بالدین، یعنی بیع الدین بالدین کی مثل لازم آ جاتا ہے کہاں پہ کہ فی بیعہ فی بیع الدین بحال، کہ جب آپ دین کو حال کے ساتھ بیع کرتے ہیں تو یہی جو دین بدین اگر آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو پھر اسی کی مثل وہاں پہ بھی لازم آنا چاہیے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، جواب نقضی کہتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو حلی جواب بنائیں تو ہم کیا کہیں گے، مصنف نے اس کا حلی جواب کیا دیا کہ بھئی اس کو بدین نہیں کہتے کیونکہ بیع مقابلہ کا تقاضا کیا ہے کہ قبل العقد کیا ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے، تبھی تقابل بن سکتا ہے. نقضی جواب کیا دیا کہ چلیں اس کو اگر بدین آپ کہہ بھی لیں تو پھر آپ کے اوپر نقص کیا لازم آئے گا کہ یہی آپ بات کہاں پہ کریں، بیع الدین بحال میں کریں. اور یہی بات جب آپ وہاں پہ کریں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں پر بھی بیع کیا ہے، حرام ہے، بیع الدین بدین ہے. یعنی یہ بات کون مانتے ہیں، شہید ثانی نے جو ہے یہ دو طریقوں سے جو ہے اشکال کیا. ہاں ایک اشکال حلی ہو گیا، جواب حلی ہو گیا، اور ایک جواب نقضی ہو گیا. یعنی وَلِأَنَّهُ يَلْزِمُ مِثْلُهُ سے ہم کیا کہیں گے، یہ جواب نقضی ہے. ٹھیک ہے. اشکال مقدر کا بنا لیں وہ بھی الگ چیز ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کے سے جواب نقضی بھی آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. دونوں باتیں درست ہیں. والفرق غیر واضح، فرق غیر واضح کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ شہید اول کا وہاں پہ جو ہے بیع و بحال کا صحیح کہنا اور معجل میں جو ہے اس کو یعنی صحیح نہ کہنا. تو یہ جو جبکہ دونوں دین ہے. ہاں یعنی ہم یوں کہنا کہ وہاں پہ بیع الدین بدین نہ کہنا، بیع الدین بحال میں بیع الدین بدین نہ کہنا، اور یہاں پہ کیا کہنا، بیع الدین بدین کہنا. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق واضح نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ بیع الدین بدین کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہاں پہ آپ بیع الدین بدین کہہ رہے ہیں.
یا ہم الفاظ کیسے بدلیں ہم کہ وہ مضمون جو بعد العقد مضمون ہوتا ہے یا وہ دین جو بعد العقد دین بنتا ہے اس کو آپ وہاں پہ بیع الدین بدین نہیں کہتے حال میں، وہاں پہ اس دین کو آپ بیع الدین بدین نہیں کہتے، جبکہ یہاں پہ آپ کیا کہہ دیتے ہیں، بیع الدین بدین کہہ دیتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے بھی؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا فرق آپ کیا کہیں گے؟ دو چیزوں کے فرق ہے کہ انہ فی مورد الاول اذا نقول بیع الدین بحال لا یقال انہ بیع الدین بدین مع انہ ھذا دین یصیر دینا بعد العقد، وہ بھی تو دین بعد العقد ہوا تھا. وفی المورد الثانی اذا کان بیع الدین بمؤجل نقول ھذا بیع الدین بالدین مع ان ھذا ہم دین بعد العقد، یہ بھی دین بعد العقد ہے. تو وہ دین بعد العقد تھا، یہ بھی دین بعد العقد ہے، کلاہما بعد العقد ہے. جب دونوں بعد العقد ہیں تو اس کو دین کہہ رہے ہیں بیع الدین بالدین، اس کو بیع الدین بالدین کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، اس کو بیع الدین بالدین نہیں کہہ رہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہے اس کو یعنی حالن والے کو بیع الدین بالدین نہیں کہہ رہے، تبھی تو جائز کہہ رہے ہیں. بیع الدین بالدین تو حرام ہے نا، اس کو بیع الدین بالدین نہیں کہہ رہے، جبکہ وہ بھی دین کون سے والا ہے؟ بعد العقد والا ہے، اور یہاں پہ بھی دین بعد العقد والا ہے، اس کو جو ہے وہ بیع الدین بالدین کہہ رہے ہیں. تو یہ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کہا جائے کہ شہید اول رضوان اللہ علیہ اس کو بھی بیع الدین بالدین ہی کہتے ہیں، اس کو بھی بیع الدین بالدین کہتے ہیں، لیکن اس کی حلیت کے قائل ہیں اور اس کی حرمت کے قائل ہیں. اور شہید ثانی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جبکہ میرے نزدیک یہ فرق واضح نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر تو آپ حلیت کے قائل ہیں، یہاں پر حرمت کے، کیونکہ مقتضی ظہور عبارت یہ ہے وَيَصِحُ بَيْعُهُ أي بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ الْحَالِ، اگر آپ اس حال کو دین کی صفت لیتے ہیں تو ظہور یہ ہے. البتہ آپ نے جو وہ حال بمان زمان دیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک دیکھیں، شہید ثانی جب شرح کر رہے ہیں نا تو انہوں نے دلیل دے دی نا خود ہی نا، لأنہ بیع الدین بالدین، خود دلیل دے دی. اگر شہید ثانی کہتے ہیں کہ مجھے شہید اول کی دلیل کا نہیں پتہ، نہیں وہاں پر نہیں نا، اول میں وہی نا، اول میں کیوں قائل ہوئے جواز کے، یہاں پہ جواز کے کیوں قائل نہیں ہو رہے؟ مجھے دلیل کا نہیں پتہ چل رہا نا. شہید اول نے کہا یسہو بیع الدین بہال، وہاں پہ وہ وہاں پر وہ دلیل ذکر نہیں کی، یہاں پہ وہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ مجھے دلیل کا نہیں پتہ نا، مبنی کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے، یہ بات مثلا محقق کے طباطبائی کی مجھے بات یاد آ رہی ہے. منہاج کی جب انہوں نے شرح لکھی سید خوئی علیہ رحمہ نے یہی معجل والے میں کہا نا کہ احتیاطاً یہ جائز نہیں ہے معجل والی. جی ہاں. تو ادھر محقق طباطبائی قومی جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے لکھا مجھے استاد کی دلیل نہیں واضح کہ احتیاط کی طرف کیوں جا رہے ہیں. دونوں بعد الدین ہیں، دونوں کیا ہیں؟ بعد العقد دین بنتے ہیں. دونوں اگر بعد العقد ہیں تو وہ بھی تو دین ہے حال والا، یہ بھی دین ہے. تو یہاں احتیاط واجب کے طور پہ کیوں نہیں جائز قرار دے رہے بے معجل میں؟ کہتے ہیں مجھے احتیاط کی وجہ واضح نہیں ہوئی. اس سے کیا کہتے ہیں کہ والوجہ غیر واضح ہیں، یوں کہہ دیتے ہیں. تو آپ فرق کی تشریح کیا کر رہے ہیں کہ ان دونوں فتووں میں جو فرق ہے وہ واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بجائے اس کے آپ کیا کہیں کہ خود جو بیع الدین بدین کا یہاں پہ اطلاق ہونا اور وہاں پہ اطلاق نہ ہونا، اس کے درمیان جو فرق ہے نا وہ واضح نہیں ہے. شہید ثانی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. ہاں، شہید اول کی وجہ تو نہیں بیان کی. ہاں اصل میں وجہ ہوتی یہی ہے نا، اس سے نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ ہے، حقیقت بات ہے، انہوں نے اپنی اطلاق چھوڑا ہے، انہوں نے اطلاق چھوڑا نا، لیکن وجہ اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتی نا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب کا محور مرکز روایت کی طرف ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ ہے. یعنی بحث خارج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو متقدمین علماء کے اور دیگر فقہا کے جب فتاوی نقل کرتے ہیں تو وہاں پہ استاد یہ بحث کرتا ہے کہ اس فتوے کی کیا کیا وجوہات اور کیا کیا دلائل ہو سکتے ہیں، ممکنہ دلائل، تو جتنے ممکن ہو سکتے ہیں سب کو بیان کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو ہے نا حال کے ساتھ جب آپ دین کی اب بیع کریں گے، حال کے ساتھ وہ جائز ہے، معجل کے ساتھ بیع نہیں ہے. اس کے جائز ہونے اور نہ ہونے کی فقط ایک ہی وجہ ہے کہ کیا اس کو بیع الدین بدین کہتے ہیں یا نہیں کہتے. اب کہتے ہیں ممکن ہے شہید اول کے پاس کوئی اور ہو، تو پھر ممکن ہے اور ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہو امام زمانہ سے، ڈائریکٹ پوچھ رہے ہوں، پھر یہ وجہ بنتی ہے، ورنہ کوئی اجتہادی وجہ نہیں بنتی. اگر اجتہادی اور استدلالی وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہی وجہ بنتی ہے اور کوئی بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوئی فقی بھی نہیں کہتا کہ ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی مکاشفہ کی ہو، کوئی وجہ ڈھونڈی ہو، نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں کہتا. اور مکاشفہ بھی اپنی ذات تک حجت ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ شہید ثانی نے اسے کسی اور کتب سے استفادہ کر کے یہ وجہ بیان کی یہاں پر. نہیں ہے یہ نہیں، جب بحث جب بھی بیع الدین کی بحث چلتی ہے تو اس کی حرمت کے اوپر وہی اجماع ہی آتا ہے کہ بیع الدین بدین جائز نہیں ہے، اجماعاً یا روایتاً جو بھی ہے. کہ یہ ممکن ہے شہید اول کا یہ نظریہ کسی اور کتاب میں ہو کہ
کیا نام ہے، چونکہ یہ ہاں وجہ دلیل اس کی کیا، ہاں ٹھیک ہے یہ آسان، تو یہ تلاش کریں پھر آپ، ٹھیک ہے آپ تلاش کریں اور کہیں کہ بھئی شہید اول نے تو کسی اور وجہ سے اسے جائز کرا، اگر ملے تو پھر بتائیے گا انشاءاللہ۔ اچھا ودعوی اطلاق اسم دین علیہ، اچھا اب یہاں پہ کیا ہے، ایک دعوے کا کیا جواب دے رہے ہیں، وہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو دین مؤجل ہوتا ہے یہ بھی بعد العقد ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے دین کا لفظ ہم استعمال کریں گے، دین کا لفظ استعمال کریں گے، اور یہاں پہ اطلاق اسم دین سے مراد شہید ثانی کی وہی مراد ہے جو روایت کے والا ہے، فقط لفظ سے اسم دین کی بحث نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا وعدم صدق اسم دین علیہ، کہ اسم دین علیہ اس کے اوپر صدق استعمال ہوگا، یعنی روایت میں جو آیا ہے، روایت میں جو بدین کا لفظ آیا ہے نا، یا اجماع کے اندر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے الدین بالدین، بیع الدین بالدین، یہ بالدین والا جو اسم ہے نا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے جی استعمال ہوتا ہے، کس کے اوپر استعمال ہوتا ہے، مؤجل کے اوپر، مؤجل کے اوپر جو ہے وہ بیع الدین بالدین کا اطلاق ہوگا، لیکن جو حالی ہے اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یوں دعویٰ کرے کہ اطلاق کو اسم دین علیہ یعنی علی المؤجل، کہ مؤجل کے اوپر تو بدین کا اطلاق ہوگا، کہتے ہیں کہ اگر ان کے دعوے سے کیا مراد ہے، ان ارادوا به قبل العقد، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دین کا اطلاق ہوتا ہے بیع الدین بالدین کیونکہ یہ عقد سے پہلے ہی دین تھا، تو یہ صحیح نہیں، تو یہ تو ممنوع ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ عقد سے پہلے یہ دین نہیں تھا، مفروض کے خلاف ہے، مفروض کی کیوں خلاف ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری کی ساری بحث جو بحال اور جو بمؤجل کی چل رہی ہے نا وہ بعد العقد کی چل رہی ہے، قبل العقد کی چل ہی نہیں رہی۔ او بعد کیا مطلب، او بعد العقد، ہاں ان ارادوا به یعنی ان ارادوا باطلاق اسم دین علیہ بعدہ بعد العقد، کہ آپ کا جب عقد بیع ہو جائے گا تو اگلے بندے نے کیا کہا کہ عوض میں مہینے کے بعد دوں گا، تو لہذا عقد کے بعد وہ کیا بنا ہے، دین بنا ہے، تو اگر وہ عقد کے بعد دین بنا ہے تو پھر اعتراض وہی رہے گا کہ فمشترکن، پھر فرق کہاں پہ ہے ابھی، اگر یہ بعد العقد دین بن رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نامزد کر رہے ہیں بدین کا، تو وہ جو تو حال والا بھی کیا تھا، بعد العقد دین تھا، اس کے اوپر بھی پھر نامزد کریں، تو یہاں پر آپ ہمیں فرق واضح کریں، ٹھیک ہے۔ فمشترکن اور والفرق غیر واضح دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، دونوں کی جو عربی عبارت بنے گی، الفرق غیر واضح کو کھولا ہے انہوں نے کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور جو دعویٰ اس کا کیا ہے جواب، دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی فرق ہم آپ کو کیا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرق میرے نزدیک واضح نہیں ہے، تو ہم آپ کے نزدیک کیا فرق بیان کرتے ہیں، وہ فرق کیا ہے کہ یہ جملہ جو ہے نا کہ فلان باع مالہ، ٹھیک ہے، بدین بدین، مال کی جگہ پہ ہم کیا رکھتے ہیں، دین رکھتے ہیں، کہ فلان باع دینہ بدین، کہ یہ معاشرے میں جملہ کب بولا جاتا ہے کہ جی اس نے اپنے قرضوں کے بدلے میں بیچ دیے، یہ جملہ وہاں پر بولا جائے گا کہ جب اس نے اپنے قرضے بیچے ہوں اور بدلے میں کیا ہے ایک بندے کے قرضے بنے ہوں، لیکن وہ قرضے کیا ہے بعد العقد بنے ہوں اور اس نے اس میں مدت بھی رکھی ہو، اس نے کہا ہو کہ میں مہینے کے بعد کیا آپ کو پیمنٹ کروں گا، یعنی اس کے فرض کریں کہ اس بندے کے جو ہے وہ $1,00,000 کسی نے دینے تھے، ٹھیک ہے، اس کی اچھا رابطہ ہو گیا منی چینجر کے کسی اچھے بندے کے ساتھ، تو اس نے کیا ڈیل کر لی، اس نے کیا کہ 1,00,000 جو مجھے ڈالر ملنے ہیں 6 مہینے کے بعد فلاں بندے کے، وہ ہیں تو میرے، میں نے قرضہ دیا ہوا ہے بینک کو، تو بینک نے 6 مہینے کے بعد مجھے $1,00,000 دینے ہیں، تو وہ $1,00,000 کیا میں آپ کو بیک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کمپنی نے کہا کہ $1,00,000 ہم کتنے میں آپ بیچ رہے ہیں، اس نے کہا کہ $1,00,000 میں آپ کو جو ہے وہ بیچتا ہوں $5,000 میں، سستے بیچتا ہوں، لیکن فرض کیا ہے کہ مجھے تو وہاں سے کب ملنے ہیں، 6 مہینے کے بعد ملنے ہیں، لیکن آپ مجھے جو ہے وہ $5,000 دے دیں گے 2 ہفتے کے بعد، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہو گیا کہ 2 ہفتے کے بعد 14 ڈے کے بعد آپ کو ہم $5,000 دے دیں گے، یہ کتنے بیچ رہے ہیں، $6,000 اپنے بیچ رہے ہیں، مثال کیا دی تھی میرے ذہن سے نکل گئی، $1,00,000 کیا ڈالر تھے، کتنے تھے، کوئی بھی بنا لے بس، اچھا 6 لاکھ، چلے فرض کریں اس کے $6,00,000 تھے، $6,00,000 وہ اصل میں 6 مہینے ہم نے درمیان میں رکھ دیے نا، اس وجہ سے گڑبڑ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو $6,00,000 اس کو ملنے تھے 6 مہینے کے بعد، تو اس نے ابھی جو ہے وہ ایک کمپنی کا معاہدہ کیا، اس نے کہا ابھی 2 ہفتے بعد ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس بینک سے لے لیں گے خود ہی 6 مہینے کے بعد، آپ ہم چیک بنا دیں، تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں وہ جو 6 لاکھ آپ نے دینے ہیں نا، 6 لاکھ جو آپ کے ملنے ہیں آپ کو 6 مہینے کے بعد، اس کی ہم پیمنٹ آپ کو ابھی سے کر دیتے ہیں، آپ بیچ دیں ہمیں، پیمنٹ کتنی ہم اب کریں گے، 6 لاکھ کے بدلے میں 5 لاکھ کریں گے، پروفٹ اپنے کمانا چاہ رہے ہیں، کم پہ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو 5 لاکھ ہم آپ کو ابھی دیں گے، لیکن
ہم آپ کو آج نہیں دیں گے، 2 ہفتے بعد دیں گے. تو کیا مطلب ہو گیا کہ اس نے اپنے قرضے والے جو ڈالر تھے قرضے پہ بیچ دیے. ٹھیک ہے، فقط کیا ہے کہ وہ 6 مہینے بعد تھے اور یہ فرض کریں 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد ہیں. تھوڑا اس میں یہ ڈفرینٹ آ گیا. تو یہ جملہ کیا ہے یہاں پہ بولا جائے گا کہ اس نے اپنے قرضے والے ڈالر قرضے پہ کیا بیچ دیے. لیکن اگر اس کو اسی دن پیمنٹ ہو جاتی، حالن کیا پیمنٹ ہو جاتی، تو اس پر صرف نہیں تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے قرضہ قرضے کے ساتھ بیچ دیا ہے، دین کے ساتھ بیچ دیا، یہ نہ کہا جاتا. اسے یہ کہا جاتا کہ اس نے اپنے 6 لاکھ جو ڈالر ہے نا وہ نقصان کے ساتھ کیا ہے ابھی بیچ دیے ہیں، قرضے کے ساتھ نہیں بیچے، لیکن ابھی سے کیا ہے وہ 4 لاکھ لے کے آ گئے. 4 لاکھ اس نے لے لیے، کیا اس طرح اس نے بیچ دیا. بیع الدین بالدین کے 2 افراد ہیں. ایک فرد وہ کہ جو قبل از وقت بیع الدین بالدین ہو، اور دوسرا فرد وہ جو بعد از وقت دین بالمؤجل ہو. یہ 2 افراد ہیں اس کے. نہیں اور آپ کہیں کہ دونوں صورتوں میں یہاں پہ کیا ہے دین ہے نا، جی، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ خارج میں معین نہیں ہوتے، مشخص نہیں ہوتے. آپ کہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ 2 اس کے مصداق ہیں. ایک میں اس کو 4 لاکھ کی پیمنٹ اسی دن ملی ہے، ایک میں اس کو 5 لاکھ کی پیمنٹ 2 ہفتے کے بعد ملی ہے. تو جو اسی دن ملی ہے وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ اس نے اپنا قرضہ قرضے کے بدلے میں بیچا ہے. لیکن جہاں پہ اسے کیا ہے مؤجل ملی ہے، تو مؤجل ملی ہے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا قرضہ قرضے کے بدلے میں بیچا ہے. ہاں، تو شہید ثانی یہی اعتراض کر رہے تھے نا کہ بھئی آپ حال اور مؤجل میں مجھے فرق کر کے دو نا، کہ حال کو آپ بیع الدین بدین کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی کلی فی ذمہ ہے. اور اس حال سے مراد وہ زمانے والا حال لے رہے ہیں یا نہیں، دین حالی. ہاں، دین حالی. ٹھیک ہے، کہ دین حالی کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، دین ہی کہتے ہیں. تو اس کو آپ بیع الدین بدین نہیں کہتے، بیع الدین بدین آپ نہیں کہتے، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں وہ بعد العقد ہے. تو یہ بھی تو بعد العقد ہے، مؤجل والا بھی. اس کو آپ بیع الدین بدین کہہ کے حرام کہہ دیتے ہیں. فرق ہمارے لیے واضح کریں. تو انہوں نے ان کو فرق بتایا کہ بھی عرف میں فرق ہے، ہیں دونوں بعد العقد. لیکن جب آپ دین کے ساتھ اس دین کو بیچتے ہو جو ہے حالن اسی دن آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی، تو اس کو بیع الدین بدین عرفن بھی نہیں کہا جاتا. لیکن جب آپ ہمارے مطلب میں آ جائیں، کون سا مطلب، کہ جب مؤجل ہو تو وہاں تو سارا عرف کہتا ہے کہ بیع الدین بدین ہے. وہ قبل اور بعد کو نہیں دیکھتا، وہ یہاں پہ دیکھتا ہے کہ مدت آئی ہے تو ہم دین کہیں گے، مدت نہیں آئی تو ہم کیا کہیں گے، نقد کہیں گے. یعنی عرف کیا اصطلاح کیا چلتی ہے، نقد اور ادھار کی. یعنی جتنے بھی مارکیٹ میں ہم لوگ ہیں ہم نقد معاملہ کرتے ہیں. ادھار کب کہلائے گا کہ اگر ہم اس کو کھاتا لکھوا کے آتے ہیں 1 ماہ بعد. حتیٰ کہ اب آپ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ مولانا صاحب ہم تو نقد معاملہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں آپ معاملہ دین کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ وہاں جا کے نوٹ تو مشخص نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کلی معافی ذمت کے ذریعے معاملہ کرتے ہیں. تو ہم اس مولانا کو کیا جواب دیں گے کہ مولانا یہ آپ کی تفسیر ہوگی، عرف میں یہ نہیں چلتا. عرف میں اس کو نقد ہی کہا جاتا ہے، اور ادھار تب ہوتا ہے جب مدت رکھی جاتی ہے. تو اس اشکال مقدر والے نے یا جو بندہ سمجھانا چاہتا ہے شہید ثانی کو، اس نے بھی یہی نقطہ پکڑا. شہید ثانی سے فرمایا کہ بھی آپ کو فرق واضح نہیں ہو رہا نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ مؤجل کو کیوں دین کہہ دیا بیع الدین بدین، اور حال کو بیع الدین بدین کیوں نہیں کہہ رہے. فرق واضح نہیں ہو رہا تو ہم آپ کو فرق بتاتے ہیں. فرق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، معاشرے کے کلام کے استعمال سے پیدا ہو رہا ہے. کہ معاشرے والے مؤجل کو فقط دین کہتے ہیں، لیکن جو حال ہے اس کو دین کہتے ہی نہیں ہیں. جب حال کو وہ دین کہنے کو تیار نہیں ہے، اس کو وہ دین کہہ دیتے ہیں، تو لہٰذا جب اس کو وہ دین کہتے ہیں تو ان کی یہ نگاہ نہیں ہوتی کہ یہ قبل العقد دین تھا یا بعد العقد دین تھا. وہ قبل العقد تو بعد العقد کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ سیدھا کہتے ہیں کہ یہ جو مؤجل ہے یہ بیع الدین بدین ہے، یہ فلاں بندہ اپنے دین کو دین کے ساتھ بیچ رہا ہے. اور اگر اسی دن پیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جی اپنے دین کو نقد سے ساتھ بیچ رہا ہے. وہاں پہ وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اپنے ڈالر کو اس نے نقدن کی بجائے کیا بیچے ہیں، دین کے ساتھ بیچے ہیں، قرضے کے ساتھ بیچے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، واضح. وَإِطْلَاقُهُمْ لَهُ، یعنی عرف والے لوگ استعمال کرتے ہیں لہو کس کو، یعنی بالدین کی جو تعبیر ہے. لہو آپ کہتے ہیں کہ بیع الدین بالدین کا جو اطلاق ہے، یہ اطلاق استعمال کرتے ہیں علیہ کس کے اوپر، مؤجل کے اوپر. مؤجل کے اوپر وہ یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں بیع الدین بالدین کی. ٹھیک ہے، علیہ علی المؤجل. عرفاً کیا مطلب، یعنی عرفاً یعنی معاشرے کی ایک اصطلاح ہے. بھائی آپ فقہا اپنی دقت کو سائڈ پہ رکھیں، معاشرے کی اصطلاح میں یہ یوز ہو رہا ہے. کس کے اوپر یوز ہو رہا ہے، مؤجل کے اوپر. مؤجل کے اوپر دین کا لفظ یوز ہو رہا ہے. اذا بیع بہ، یعنی اذا بیع الدین بالمؤجل، جب دین کو مؤجل کے ساتھ بیچا جائے تو پھر وہ بیع الدین بالدین کا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر وہ مؤجل کے ساتھ نہ ہو، حال کے ساتھ ہو، پھر وہ اس کے لیے کیا بیع الدین بالدین کا لفظ استعمال نہیں کرتے.
فیقولون، اب یہاں پہ جب معجل کے ساتھ بیچیں گے تو تب وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ باع فلان مالہ بالدین، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا مال دین کے ساتھ بیچا. حالانکہ یہ جو بالدین ہے، یعنی انہوں نے تو ایک مالہ کی مثال دے دی کہ کوئی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں اپنے مال کو فروخت کریں تو جب بھی دکاندار بیٹھے ہیں اپنے مال بیچ رہے ہیں، تو جب یہ اپنے مال بیچ رہے ہیں تو یہ کس کے ساتھ بیچ رہے ہیں؟ دین کے ساتھ بیچ رہے ہیں، نقد بیچ رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ وہ دین کے ساتھ تب بیچیں گے کہ جب مدت لگائیں گے، اگر مدت نہیں لگائیں گے تو وہ نقد بیچیں گے. تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جب بھی معجل آتی ہے، مدت آتی ہے، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ باع فلان مالہ بالدین. تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا. حالانکہ یہ جو بالدین ہے یہ معجل والا ہے، تو اگر وہ دین نہ ہو، اسی دن کی پیمنٹ ہو، فوراً اسی ٹائم پہ پیسے دے، تو وہ بھی شہید ثانی کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو دین ہے. لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ باع فلان مالہ بالدین. بالحال میں تو اسی دن پیمنٹ ضروری نہیں ہوتا ہے نا، اسی دن ضرورت نہ بھی ہو بھی نہیں، لیکن اسے کوئی ادار نہیں کہتا نا. عرف کے نزدیک دیکھا جائے تو پھر تو کہا جاتا ہے صاحب، کیا ادار تو نہیں ہوتا؟ کہا جاتا ہے نہیں، اسی دن اگر پیمنٹ آپ نے کرنی ہو. نہیں، بے بالحال ہے، مطلق ان کو چھوڑے نا، اسی دن مطلق چھوڑیں. عام طور پہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، دکاندار مثلا ہمارا دکاندار ہے، یہ کہے گا کہ میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ادار پہ بیچ رہا ہوں، جبکہ نقد پہ بیچ رہا ہے. یہ جو نقد پہ بیچ رہا ہے اس کو ادار پہ بیچ رہا نہیں کہہ رہا. اگر ہم اس میں دقت کریں تو وہ نقد کے ساتھ تھوڑی بیچ رہا ہے، ادار کے ساتھ، بیع کلی کے ساتھ بیچ رہا ہے. اگرچہ پیمنٹ کیوں اسی دن ہو جاتی ہے نا. نہیں، میں کہتا ہوں اگر پیمنٹ اسی دن نہیں ہو رہی ہے، ہاں اسی دن نہیں، چیز بیچ رہا ہوں، ہاں بالکل. بالحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اجل معین نہیں ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں ادار کہتے ہیں، اور ایک مطلق چھوڑ رہا ہوں. ہاں مطلق اس کو کیسے اور دین نہیں کہتے؟ اس کو دین نہیں کہتے، اس کو دین کہتے ہیں آصف؟ ہاں دین کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر شہید اول کی، شہید ثانی کی سپورٹ ہو جائے گی نا. ابھی ہم اس مسئلے کو نہیں لے کر آتے. ابھی آپ دیکھیں شاہ صاحب، آپ کی بات کی طرف آتے ہیں. آپ کی یہ والی مثال درست ہے، بڑی زبردست. ابھی ہم کس کی بحث کر رہے ہیں؟ ہاں ہم ابھی بحث کر رہے ہیں کہ اسی دن کیا ہوئی؟ پیمنٹ ہوئی. ابھی اب بالحال سے جو ہے حالن مراد لے، پھر آپ کی بات صحیح ہے آصف؟ نہیں، وہی حالن مطلق ہے. حال سے ہماری کیا مراد ہے کہ پیمنٹ کی تاریخ معین نہ ہو. پیمنٹ کی تاریخ آپ طے نہ کریں نا. پیمنٹ کی تاریخ جب طے نہیں ہوگی، چاہے اسی دن پیمنٹ کریں یا اسی دن پیمنٹ نہ کریں، حال ہی اسے کہیں گے نا. ہاں ٹھیک ہے، جی. یعنی آپ پیمنٹ ہفتے 10 دن بعد کریں، دقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فقی اسے پھر بھی حال ہی کہے گا، معجل نہیں کہے گا. کیونکہ ان کی معجل کے نزدیک تعریف کیا ہے اجل معین کہ جس میں اشتورۃ الاجل، جس میں اجل معین ہو، شرط رکھی جائے. تو جب تک اجل معین نہیں ہوگی، اگلا چاہے سستی کرتا رہے، پھر بھی وہ کیا کہلائے گا؟ حال ہی کہلائے گا نا. چاہے تو سال بھی لیٹ ہو چاہے صاحب بلال بھی حال ہی کہیں گے نا. فقہ یہ کون سی اصطلاح ہے؟ فقہی اصطلاح ہے، عرفی اصطلاح نہیں ہے. عرف والے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 4-5 مہینے ہم جتنی بھی دکانداروں پہ بیع کرتے ہیں، ہم مدت معین کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں بعدین انشاءاللہ نعطیکم، بعد میں آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی دن ادھار کرنا بھی ہو تو ہم مدت معین نہیں کرتے. جب ہم مدت معین نہیں کرتے تو ہم اس کو ادھار تو کہتے ہیں نا. تو ادھار اگر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں، دین معجل ہم اسے کہہ رہے ہیں. مدت معین نہیں کی، پھر بھی ہم اسے معجل کہہ رہے ہیں. معجل نہیں کہتے؟ ہم حال کہتے ہیں. اچھا حال ہی کہتے ہیں. اچھا معجل نہیں کہتے، حال ہی کہتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. عرفاً جو ہے البتہ شاید بہت زیادہ مہلت ہو جائے تو شاید ہاں معجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اسے دین حال ہی کہتے ہیں، معجل کوئی نہیں کہتا. میں نے مثلا صبح جو گیا، میں نے ناشتہ کر گیا، بھائی پیسے دے کر جا رہا ہوں، دکان سے کچھ خریدا، پیسے دے کر جا رہا ہوں، تو یہ کیا کہلائے گا کہ بھائی یعنی کیش پیمنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ادھار. اچھا اب آ جائیں کہ باع فلان مالہ بالدین. یہ مالہ بالدین کب کہا جاتا ہے کہ اس نے ادھار پہ بیچا ہے؟ یہ ادھار پہ بیچنا تب کہا جاتا ہے کہ جب معجل ہو. کیوں کہہ رہے ہیں فلانن؟ یہ کلن مثال یہ عرف کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ دین کو یا غیر دین کو بیچیں. بد دین کس کے اوپر لگتا ہے؟ مال بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ جو دیکھیں، فلان دینہ ہاں اصل میں یہ دیکھیں شروع سے چلے نا. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو دعویٰ اطلاق و اسم دین علیہ ہے، ٹھیک ہے، اطلاق یہ اسم دین سے کیا مراد ہے؟ بد دین مراد ہے. روایت میں جو بیع دین بد دین آیا نا، اسی بد دین کے اوپر یہ بحث ہے. تو ابھی انہوں نے دلیل دے دی کہ ہم بد دین کا لفظ آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ معجل ہوتا ہے تو بد دین وہاں پہ کہتے ہیں. بولا جاتا ہے. جب حال ہوتا ہے تو اس کو بد دین کوئی نہیں بولتا، اس کو کیا بول جاتا ہے؟ وہ نقد بول دیتے ہیں. اس کو حال نہیں، اس کو دین بولتے ہی نہیں ہیں. تو شاہ صاحب نے اعتراض کیا کہ وہ دین بولتے ہیں. کہاں پہ بولتے ہیں؟ کہ جب ہفتے 10 دن بعد پیمنٹ آپ نے دینی ہو، اس کو بھی وہ کیا اجل معین نہ اجل اگرچہ معین نہ، اس کو بھی ادھار بولتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ بحث ہماری نہیں ہے. ابھی ہم اس حال کو لے کر آ رہے ہیں کہ جو حال اسی دن پیمنٹ ہو رہی ہے. اسی دن جب پیمنٹ ہو رہی ہے تو دقت کے اعتبار سے دیکھیں، معنی حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ دین ہے. لیکن عرف والے کیا اس کے لیے دین لفظ نہیں بول رہے. اور عرف والے دین کب بول رہے ہیں؟ کہ جب مدت درمیان میں آ جائے. ٹھیک ہے، مدت یعنی معین ہو جائے.
مدت معین ہو جائے تو وہاں تو یقیناً وہ کیا کہتے ہیں دین کے کہتے ہیں، معجل اسے دین ادھار تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تک تو واضح ہو گئی بات، لیکن میں ایک آپ کی بات آگے آ رہی ہے، اس کا جواب آگے آ رہا ہے. 2 کیس میں بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ بے حالی کی، حال ہی کے 2 بنا سکتے ہیں. ایک حالن ہی حال ایک ہے کہ اسی دن پیمنٹ ہوگی، ایک ہے کہ اس نے مہلت دے دی، پھر اس نے مہلت دے دی، یہ معین نہیں کی، انہوں نے کہا بعد وقت گزر گیا اس میں. ہاں وقت گزر گیا. شہید ثانی کا وہ آ رہا ہے، آ رہا ہے شہید ثانی کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ بدین کا جو لفظ ہے نا، بدین لفظ بدین، فقط دین نہ کہ بدین کا جو لفظ ہے یہ کہاں پہ عرف میں بولا جاتا ہے؟ معجل کے اوپر بولا جاتا ہے. جب اسی دن کی پیمنٹ ہو، چاہے وہ دقت کے اعتبار سے بدین ہی ہو، لیکن عرف میں اسے بدین نہیں کہا جاتا. تو لہٰذا شہید ثانی کے لیے انہوں نے فرق واضح کر دیا نا. شہید ثانی کو یہی ٹینشن لگی ہوئی تھی نا کہ بھئی آپ جب دین کو حال کے ساتھ بول رہے ہیں تو اسے بیع الدین بالدین کیوں نہیں کہہ رہے، حالانکہ وہ بھی دین بعد العقد ہے. جب معجل کے ساتھ آپ بیع کر رہے ہیں تو اس کو بیع الدین بالدین کہہ رہے ہیں، فرق کیوں نہیں؟ آپ فرق کہاں پہ؟ مجھے فرق واضح کرو. تو ہم فرق واضح کر رہے ہیں بھی عرف میں فرق ہے. عرف میں بالدین کا لفظ آپ کہیں پر بھی دیکھ لو، آپ دکاندار کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ آپ نے اپنا مال کیسے بیچا ہے، تو اگر اس نے مدت دی ہوئی ہو درمیان میں تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے ادھار پہ بیچا ہے. اور اگر مدت نہیں ہوگی، اسی دن پیمنٹ اس نے لی ہوگی، تو وہ کیا کہے گا میں نے نقد پہ بیچا، ادھار پہ نہیں بیچا. تو اب بالدین کا لفظ وہ کہاں پہ استعمال کرے گا؟ جہاں پہ اس نے مدت رکھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کہا کہ آپ جو فرق کر رہے ہو، فرق آپ واضح نہیں ہو رہے، آپ بعد الگ وہ کیا سبب بنا رہے ہو. حالانکہ جو ہمارا فرق کیا نام فرق جو اس میں ہے وہ عرف کے لحاظ سے احسن، نہ کہ بعد العقد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ بعد العقد ہاں دونوں میں مشترک ہے، بعد العقد دونوں میں مشترک ہے، لیکن اس کے بعد فرق عرف کے اعتبار سے آ گیا کہ حال اور اسی دن کی پیمنٹ کو عرف کیا ہے؟ نقد کہتا ہے، دین نہیں کہتا. اور جب پیمنٹ میں دن لگ جاتے ہیں کچھ تو اس سے کیا کہہ دیتا ہے؟ وہ ادھار کہہ دیتا ہے. تو لہٰذا جس سے وہ ادھار اور دین کہتا ہے وہ بیع الدین بالدین ہو جائے گی. اسی وجہ سے شہید اول نے کہا کہ ہم نے فتویٰ دیا کہ جب آپ معجل رکھیں گے تو یہ بیع الدین بالدین ہوگی، اگر معجل نہیں رکھیں گے، حال رکھیں گے تو یہ بیع الدین بالدین نہیں ہوگی. اب وہ شہید ثانی کہیں گے دونوں ہیں تو بعد العقد فرق کہاں پہ ہے؟ ہم کہ فرق یہاں پہ ہے. کہاں پہ فرق ہے؟ اطلاق کے عرف میں فرق ہے. ہاں جی آقا بات واضح ہوئی. تو اب یہاں پہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عرف کو درمیان میں لے آئے ہیں، دکانداروں کو لے آئے ہیں، ان کے استعمال کو لے آئے ہیں، تو ان کے تو سارے کے سارے استعمال کیا ہیں؟ مجاز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے استعمالوں کو آپ کیوں وجہ بنا رہے ہیں؟ بات ہم قانون کتاب کی کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں جی لوگ تو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لوگ تو کیا ہے؟ ہمیں علامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں علامہ کہتے ہیں تو آپ علامہ ہو گئے. لوگ تو حجت الاسلام والمسلمین کہتے ہیں. حجت تو کیا فقط معصوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ ہمیں حجت کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نہیں عرفی استعمال، آپ کہیں عرفی نہیں. ابھی ہم بحث کس کی کر رہے ہیں؟ قانونی بحث کر رہے ہیں، دقیق بحث کر رہے ہیں. تو اگر آپ قانونی اور دقیق بحث کرتے ہیں تو پھر تو آپ پھنسیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگر آپ عرفی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو عرف والا وہی سید والا اشکال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عرف کے مطابق تو پھر جو حالی ہوتا ہے جس کی پیمنٹ ہفتے 10 دن بعد ہوتی ہے، اسی دن نہیں ہو رہی. عرف والے تو اس سے بھی دین بولتے ہیں، ادھار بولتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آغاز سے پوچھا کہ اگر دکاندار کو میں کہتا ہوں کہ چلے میں کل پرسوں پیسے دیتا ہوں، مدت میں معین کر کے نہیں آیا، یہی سمجھا جائے گا کہ بعد میں عام طور پہ ادھار ہی سمجھا جائے گا. ہاں ادھار ہی، میں ادھار پہ لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ غیر معجل جو حال ہے اس کو بھی عرف والے ادھار کہہ دیتے ہیں. جب اس کو ادھار کہہ دیتے ہیں تو آپ نے تو وہاں پہ فتویٰ دیا ہے کہ بیع الدین بحال ان کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے. ہم کہتے ہیں اگر وہ بندہ مہلت دے رہا ہے بائع آپ کو، کہہ رہے ٹھیک ہے بعد میں کبھی بھی لے آنا، میں مدت مجھے نہیں کرتا، تو وہ معجل بھی نہیں بنا، حال رہا ہے. جب حال رہے تو وہ پھر حرام ہونا چاہیے عرف کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ دوسرا اشکال ہو جائے گا. تو اگر حالن پیمنٹ نہیں کرے اس کا مطلب ادھار ہے، ادھار ہے، بس ادھار ہے. چاہے وہ ہفتے ہاں احسن تم. اس کا مطلب ہے پھر آپ کا فتویٰ یوں ہونا چاہیے کہ پیمنٹ اسی دن ہوگی تو جائز، اگر پیمنٹ اس دن نہیں ہوگی تو چاہے دین حال ہو یا معجل ہو وہ کیا ہے حرام ہو جائے گا. جبکہ آپ نے اگر پیمنٹ اسی وقت ہو رہی ہے تو پھر تو جائز ہے. اگر یا معجل یا مہلت کے ساتھ ہاں ہو رہی ہے دو لفظ استعمال کریں، یا معجل ہو یا مہلت ہو، پھر دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت نہیں ہے، یعنی مہلت ہے بس. مہلت ہے بس، وہی اسی وقت ہے تو ٹھیک ہے. احسن تم. اسی وقت نہیں ہے تو بس ٹھیک ہو گیا. ادھار ہے. مہلت کو اجل ہی شمار کیا جاتا ہے. ہاں عرف میں ہمارے تھوڑا ٹیکنیکل فرق ہے نا ہمارے یہاں، اس وجہ سے ہم دونوں کو دو صورتیں نہیں، اب آپ معجل لے کر آ رہے ہیں تو پھر مہلت اور اجل کو نہ شامل کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیے گا جی
کہتے ہیں کہ پوری عبارت کہ و اطلاقہم لہو علیہ عرفاً پہلے صفحے کی کہ عرف والے جو ہے وہ لہو یعنی بیع دین بالدین کا اطلاق کرتے ہیں علیہ کس کے اوپر معجل کے اوپر عرفاً اطلاق کرتے ہیں کب اذا بیع بھی کہ جب دین کو اسی معجل کے ساتھ بیچا جائے تو فیقولون تو وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ باع فلان مالو بالدین. یہاں پہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دین کو بیچا جائے کس کے ساتھ بہی معجل کے ساتھ تو یہاں پہ تعبیر کیا ہونی چاہیے کہ فلان باع فلان دین بدین یوں ہونی چاہیے تھی. ہاں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جملہ کلی طور پہ کیا ہم بولیں گے عرفی مطابق. عرف کیا کہتا ہے اس نے اپنے مال کو کیا ہے دین کے ساتھ بیچ دیا تو فوکس کس کے اوپر ہم نے کرنا ہے بے دین کے اوپر کرنا ہے. اب مجاز ان کس کی خبر آئے گی اطلاق ان کی خبر آئے گی وہ اطلاقہم مجاز یہ ان کا اطلاق کیا ہے مجاز ہے. مجاز کس اعتبار سے ہے بقصد ہے کیونکہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ان الثمن باقی فی ذمتہ دینا بعد البیع. بقصد اس کو مجاز کیوں کہتے ہیں کہ بقصد ان الثمن کہ یہ جو پیسے ہیں باقی فی ذمتہ دینا کہ اس کے ذمہ پہ کیا ہے باقی رہ جاتے ہیں بطور دین کے بعد البیع بیع کے بعد. بیع کے بعد فوراً پیسے نہیں لیے معجل بنا دیا. جب معجل بنا دیا اور اس کی ٹائم آ جاتا ہے تو عرف کیا سمجھتا ہے کہ یہ پیسے اس کے ذمہ پہ چونکہ رہ گئے ہیں تو تبھی وہ اسے کیا کہتے ہیں دین کہتے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ باقیہ فی ذمت ہی دین نہ ہو بلکہ وہ کیا فوراً ادا کر دے باقیہ کی صورت نہ ہو یعنی ان سامنا غیر و باقیت بل ان سامنا قد اداہ فی مجلس العقد. اگر مجلس عقد میں سمن باقی نہ ہو بلکہ وہ ادا کر دے تو پھر اس کو وہ کیا ہے دین نہیں کہتے. تو یہ جو انہوں نے دین کا تصور بنایا ہوا ہے کہ سمن باقی ہوگی تو دین سمن ادا ہو جائے گی تو دین نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ مجازی تعبیر ہے. ایسی تعریف کیا ہے فقہی کتابوں میں نہیں ہے. فقہی کتابوں میں حال کیا مطلب ہے کہ مدت معین نہ ہو ٹھیک ہے اور معجل کیا مطلب ہے کہ مدت معین ہو یہ ہے. دوسری بات کہ مصنف کہتے ہیں کہ پھر آپ اگر عرف کے مطابق چلتے ہیں تو پھر عرف پہ پکے رہیے گا ٹھیک ہے. ہاں وَلَوْ اعْتُبِرَ هَذَا الْإِطْلَاقِ اگر اس اطلاق کو معتبر آپ مان لیں اطلاق کون سا عرف کا اطلاق تو جاء مثلو فی الحال تو یہی اطلاق ہم آپ کو حال میں بھی لے کر آ سکتے ہیں. ہم آپ کو حال بتاتے ہیں اور عرف کا اطلاق اس کے اوپر دین والا ثابت کرتے ہیں. کب اذا لم یقبضہ کہ حال ہو لیکن ابھی تک پیمنٹ نہ ہوئی ہو یعنی اس نے قبضہ ابھی تک نہ کیا ہو. اذا لم یقبضہ یعنی اذا لم یقبض العوض کس نے عوض کو قبض میں نہ کیا ہو بیچنے والے نے یا خریدنے والے نے بیچنے والے نے کہ جب بیچنے والے نے ابھی تک پیسے نہیں لیے اذا لم یقبض جب تک بیچنے والے نے پیسے نہیں لیے خصوصاً اذا امہلہ بہی خصوصاً اس نے مہلت بھی دے دی امہل البائع بائع نے مہلت دے دی ہو کس کو مشتری کو بہی کس کے اوپر عوض کے اوپر ٹھیک ہے عوض کے اوپر اس نے اسے مہلت بھی دے دی لیکن میں نے غیر تاجیر یعنی اجل کی شرط نہیں رکھی معجل نہیں ہوا تو اب یہاں پہ عرف کا اطلاق دین کا ہوگا یا نہیں ہوگا دین کا اطلاق ہوگا. جب عرف یہاں پہ دین کہے گا تو پھر آپ مانیں عرف کو اور فتویٰ دیں کہ بیع الدین بحالن بھی کیا حرام ہے. بیع الدین بحالن کیوں حرام ہے کیونکہ عرف سے کیا کہہ رہا ہے بیع الدین بالدین کہہ رہا ہے جب کہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی عرف کی طرف نہیں جا رہے آپ بھی دقت کے اوپر چل رہے ہیں. جب دقت کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ چلو بھائی ٹھیک ہے واضح. اللہم صلی علی محمد بعض عرف آپ لے رہے ہیں